کالز لیں گے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں نسیم بٹی ٹرک نمبر 43 جی بی کوہالی تحصیل سمندری سے بات کر رہا ہوں. جی 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 جہاں پورے علاقے میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جہاں پورے علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے کیونکہ ڈیم نالا بلاک ہو چکا ہے اور ہزاروں ایکڑ گندم کی فصل تباہ ہو چکی ہے، اور اس علاقے کو حکومت پنجاب کا بورڈ آف ریونیو ہے، اس کے مطابق اسے فوڈ باسکٹ کہا جاتا ہے. اور جہاں کے ایم پی ہیں حافظ ممتاز، انہوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی. ایگریکلچر آفیسر ہیں، اس کے بعد یہ ڈرینیج ڈپارٹمنٹ کے ایس سی او ایکس ڈی ایم دے آر ناٹ پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز پراپرلی. مجھے یہ بتائیں کون سا ایریا یہ؟ سمندری فیصلہ آباد. سمندری کے اندر. اور کیا کہہ رہا ہے کہ پانی اوپر آ گیا؟ جی زیر زمین پانی جو اوپر. یہ پلیز ذرا نالا بند ہوا ہے کوئی جس کی وجہ سے. نوٹ کریں پلیز اس کا. جی اگلے کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی مختصر رکھیے گا بات کو. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کون صاحب کہاں سے؟ عمران عباسی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. میرا تعلق ڈسٹرکٹ ابت آباد کے گاؤں جناح سے تحصیل لورا ہے. جی جی میرا خان صاحب سے سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کو ہونے اول کو یہ کورونا سے انہوں نے ریکوری ہوئی ہے، اتنی موذی بیماری سے ان کی ریکوری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کے بعد میرا سوال ہے خان صاحب سے، میرا سوال بھی ہے اور لاکھوں لوگوں کی ایک مرسی پٹیشن بھی ہے خان صاحب آپ سے، کہ بوہرا گلی تا لورا ابت آباد ایک روڈ جاتا ہے جو کہ پنجاب اور کیسی کو لنک کرتا ہے. اس روڈ پہ کرشنگ سٹون مافیا اور کرشنگ جو پلانٹس ہیں یہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتنے پاورفل ہیں، یہ مقامی رہنما ہیں، حکومتی رہنما ہیں ایک مری سے ان کے ہی ہیں، کہ ان پلانٹ کے اگینسٹ سپریم کورٹ سوموٹو لے چکی ہے. کیپٹل نیو جو یہ حمید میر صاحب کا پروگرام تھا وہاں پہ بھی اس کو اب ایک پورا پروگرام کیا جا چکا ہے. میڈیا جیسے اسٹرانگ بھی لوگ بھی اس پہ آ چکے ہیں، لیکن آج دن تک یہ وہاں پہ کرشنگ سٹون کو ختم نہیں کیا جا سکا. کرشنگ سٹون جو مشینز ہیں اور یہ وہاں پہ آج دن تک روڈ کی تباہی ہو رہی ہے وہاں پہ. اور یقین کریں کہ کئی دہائیوں سے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ وہ جو سڑک نتھیا گلی پہ جاتی ہے وہاں سے ابت آباد سے، اس کی بات کر رہے ہیں؟ لورا تحصیل جو آپ نے بنائی ہے، آپ کی حکومت نے بنائی ہے، تحصیل لورا کی طرف جاتی ہے. اوکے گھوڑا گلی. ہاں گھوڑا گلی سے نیچے ہے لورا کی طرف. اچھا اس کی انشاءاللہ یہ آج ہی میں اس کے اوپر ایکشن لیتا ہوں. میں نے پلیز یہ نوٹ کر لیں کیونکہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ اس کے ان کی پشت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی طاقتور کی، کیونکہ یہ سارا ہماری ماحولیات کو تباہ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر آج ہی ایکشن لوں گا انشاءاللہ. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں گجرات شہر سے شہزادی امرین بات کر رہی ہوں. مجھے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے. جی 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 سن رہا ہوں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے آنریبل پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں اور اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. جی خان صاحب میں اور میری فیملی نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ ایک سچے پاکستانی اور ہونسٹ انسان ہیں. ہمیں آپ پر مکمل اعتماد تھا کہ آپ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہی فیصلے کریں گے. لیکن حالیہ دنوں میں جب ہمیں یہ خبر سننے میں آئی کہ آپ نے سیٹنگ کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے تو یقین جانے یہ سن کر ہمیں بڑی تشویش اور مایوسی بھی ہوئی. کیوں؟ جی 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 میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پہلے میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف یہ کون سا جانور ہے. یہ سمجھ تو جائیں کہ یہ آئی ایم ایف ہے کیا چیز. ہوتا کیا ہے، حماد نے آپ کو شروع میں حماد اظہر نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا اس میں سب سے بڑے دو خسارے تھے. ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ، مطلب یہ کہ آپ کی آمدنی اور خرچے میں خسارہ، اور ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، مطلب یہ کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں
اس میں تاریخی خسارہ تھا, 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. تو جب یہ نون لیگ آئی تھی تو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. جب ہمیں پاکستان ملا تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. اب اور ہم نے اب اپنی قسطیں دینی تھی. قسطیں نہ دیتے, جو قرضے لیے ہوئے تھے تو ڈیفالٹ کر جانا تھا. ڈیفالٹ کرنا تھا, ملک نے بیٹھ جانا تھا, مہنگائی آ جانی تھی وغیرہ وغیرہ. اب اس میں ہمارے پاس کیا راستہ تھا کہ ہم کسی طرح قرضہ لیں کہ جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم قرضہ لیں, یا جب تک آمدنی نہیں بڑھتی, تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں. اب وہ جو سب سے کم سود پہ قرضہ ملتا ہے وہ دیتی ہے آئی ایم ایف. باقی سارے کمرشل لونز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں, اور جب آئی ایم ایف قرضہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو باقی بھی ورلڈ بینک ہوا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا, یعنی وہ بھی پھر آپ کو قرضے دے دیتے ہیں. لیکن وہ تب دیتے ہیں جب آئی ایم ایف آپ کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتا ہے کہ ہاں ہم نے قرضے دیے. جب آئی ایم ایف قرضے آپ کو دیتا ہے تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ اچھا, کیونکہ وہ تو قرض دار ہے نا, وہ قرض دینے والا ہے, تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو قرضہ تو دے رہا ہوں لیکن آپ نے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ مجھے اپنا پیسہ واپس مل جائے. آپ کو اگر گھر پہ قرضہ چڑھا ہو, اب آپ نے جانا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی اچھا میں دکان قرضے سے لیتا ہوں, وہ دکان کی آمدنی سے آپ کے قرضے واپس کروں گا, میں اپنے خرچے کم کر دوں گا. تو جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا مجھے پیسہ واپس کیسے آئے گا. اسی طرح آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیسے واپس لانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, نہیں تو میں پیسے نہیں دوں گا. اب ہمارے پاس یا تو ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں, کمرشل بینک سے پاس جائیں, وہ جو جس سود پہ وہ قرضے دیں گے وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے کم سود آئی ایم ایف لیتا ہے. تو لہٰذا جب آپ وہاں جاتے ہیں, مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں جانا چاہیے ہی نہیں تھا. ہم پہلے کیوں اپنے ملک کو اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود بار بار لنڈن میں بڑے بڑے محلات, بڑے بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہاں کا پیسہ چوری کر کے وہاں لے گئے ہیں اور ملک کو مقروض کر کے چھوڑ گئے ہیں, اور ہمارے اوپر سارا بوجھ گر گیا کہ جی اب کیا کریں ملک. جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے انہوں نے کنڈیشنز لگا دی. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج آپ ذرا سمجھ جائیں کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. ابھی ہم ایک تو اس نے یہ آپ کو بتا دیا نا کہ ہماری ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیں ملا تھا سب سے بڑا خسارہ, آج پاکستان 7 مہینے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے. 20 ارب ڈالر کے خسارے سے پچھلے 7 مہینے میں. یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے جو کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا کہ آج ہم سرپلس پہ ہیں. ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آ رہے ہیں, کم باہر جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد روپیہ طاقت پکڑ رہا ہے. اگر خسارہ ہوتا روپیہ نے نیچے گرنا تھا. تو مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں ہیں, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے. اسٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے. اسٹیٹ بینک میں جو ابھی آپ اتنا جو شور مچ گیا ہے, یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے. اس کے اوپر ابھی پارلیمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری, اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی, سارے اپنے سامنے رکھیں گے. ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے. میری تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے, میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. وہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جدھر پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کمپرومائز کروں گا؟ ہاں, اگر میری اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز ہوتی اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا پاکستان ڈوبے گا, میں باہر چلا جاؤں گا. جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں, اس کے پراپرٹیز بھی ہیں, مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں, اور ہے یہاں کا جی میں پاکستان کا پرائم. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے, آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچیں گے. تو آپ بے فکر ہو جائیں. ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے, کر رہے ہیں, مسلسل کہتے رہتے ہیں. جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے, آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں, کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. جی وزیر اعظم صاحب, کچھ سوشل میڈیا پہ بھی سوالات